فرمایا کہ جس طرح تسی اجنا ویکھدے ہو تے تانوں آسماناں تے سورج نظر آوندا ہے نا، فرمایا جس گھر وچ قرآن پڑھیا جائے تے ملائکہ رب دے فرشتے زمین ویکھدے نے تے زمین وچوں او گھر جگہ جتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہے، فرمایا اس طرح فرشتیاں نوں نظر آوندا ہے جس طرح زمین والےاں نوں آسمان تے سورج نظر آوندا ہے نا، اس طرح او گھر روشن ہوندا ہے تے اوتھوں روشنی نکلدی ہے تے فرشتے آندے نے اے او گھر ہے جتھے رب دے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے۔ لہذا رب کرم فرمائے کہ صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھنی چاہیے تھے، قرآن پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ خواجہ صاحب کی سیرت میں عرض کر رہے ہیں کہ آپ روزانہ دے 2 قرآن پاک پڑھتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور قرآن پاک کے حوالے نال ایک گل اور عرض کر کے تے پھر اگے چلنا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ حدیثاں دے حافظ نے۔ کنی حدیثاں؟ 7 لاکھ حدیثاں آپ نے زبانی یاد ہے۔ 7 لاکھ حدیثاں دے حافظ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی حدیث کا کام کیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے کہ مینوں مالک دی خواب وچ زیارت ہوئی، میں اپنے مالک دے جلوے ویکھے، مینوں رب تعالیٰ نے زیارت عطا فرمائی تو میں عرض کی تھی مولا بہترین ذریعہ کی ہے تیرے قرب دا، تیرا قرب حاصل کرنے دا بہترین ذریعہ کی ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا احمد بن حنبل میرے قرآن کی تلاوت کرنا۔ جڑا چاہتا ہے بندہ میں رب دا قرب نصیب ہو جائے، میں رب دے قریب ہو جا، رب دا دوست بن جا، تے وہ کی کرے؟ قرآن کی تلاوت کرے۔ امام احمد بن حنبل نے ساڑھے واسطے آسانی پیدا کر دی، آپ کے خود حدیث تھے آپ کے، اور بہت بڑے امام نے آپ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ قرآن پڑھتے بھی نے، سمجھتے بھی نے، ابو جناب والا اگے بھی پہنچان والے نے، لیکن عمل بھی کرنے والے نے۔ سوال فرماؤ ساڑھے واسطے آپ نے کی آسانی پیدا فرمائی ہے، الکیتی مولا کیا جڑا بندہ قرآن پڑھ کے سمجھے انہوں ہی قرب حاصل ہوئے گا؟ فرمایا احمد بن حنبل کوئی قرآن پڑھ کے سمجھے انہوں ہی میرا قرب حاصل ہو جائے گا، جڑا صرف قرآن کی تلاوت کرے انہوں ہی میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز، تسی قرآن پڑھو گے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ والے نے قرآن پڑھیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا جب قرآن پڑھتا ہے انہوں رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے قرآن بھی پڑھے ہے، علم دین بھی پڑھے ہے، تو پھر یہ نہیں آخیا میں ان پڑھ لیں تو بس ٹھیک ہے، نہیں، پھر مرشد کی تلاش میں نکلتے تھے۔ خواجہ عثمان حلبنی، ہرونی مشہور لفظ لفظ حلبنی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ہاتھ پھر آپ نے بیعت کی تھی۔ خواجہ صاحب اپنے پیر صاحب کا واقعہ بیان کرتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے نام جا رہا سا خراسان کے علاقے میں، تو مجوسیاں دا جتھے وہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کا انہوں نے آئی تے سی روزہ رکھیا سی، افطاری کا وقت قریب آیا تے خواجہ عثمان حلبنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھی اگ لے کے آؤ۔ ایک بندہ انہوں کو اگ لے کے آ کر کے وہ اگ بال دے، اگ بال کے تو پوجا بھی کرن۔ انہیں جس ویلے خادم نے جا کے کیا آگے دے انہوں نے کہا نہیں اسی پوجا کرنے ساڈا خدا ہے، اسی دی پوجا کرنے ہیں، اسی نہیں اگ دینی۔ خواجہ عثمان حلبنی آپ تشریف لے کے آئے تے آپ نے فرمایا انہوں کو ایک جواب دیتا، فرمایا ادھر تے کام ساڑھنا ہے، تہاڈا خدا کتوں ہے؟ ایک کس طرح خدا ہو سکتا ہے؟ اگ دا تے کام ساڑھنا۔ انہوں نے کہا جناب بالکل اس طرح گل ہے، لیکن اسی دی پوجا کرنے ہیں۔ تے آپ نے فرمایا کام میرا ساڑنا ہے، لیکن جی اللہ کا حکم ہوئے تے پھر ساڑ دیئے، تے جو دا حکم ہوئے تے پھر نہیں ساڑ دی۔ یہ کس طرح ہو سکتے تھی؟ اب ساڑ دی فرمایا نہیں، تو انہوں نے تخت لگے سن، چفیرے ہو بیٹھ کے جو دی پوجا پہ کر رہے، ایک بچہ بھی ایک تخت بیٹھے رسی۔ خواجہ عثمان حلبنی رحمت اللہ علیہ نے وہ بچے کو چکیا تے اپنی گود میں لیا تے آپ آگ میں چلے جاتے ہیں، آگ میں آپ چلے گئے تے جس سے آپ آگ میں جا رہے سن تے آپ نے آیت پڑھی قلنا یا نار کونی
سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام واسطے خواجہ عثمان حنبلی رحمت اللہ علیہ آپ جس ویلے آگ کے اندر جاندے نے تے ایک قرآن کی آیت پڑھتے نے تے جس ویلے آگ کے اندر ہوتے نے تے وہی آگ گلو گلزار بن جاتی ہے. گزارے کہنے لگے ساڈا تے بچہ بھی سڑ گیا تے وہ بابا کو بھی سڑ گیا ہوئے گا تے ساڈے بچے کو بھی ساڑ دیتا سی. جس ویلے وہ ان پہ گلاں کرتے نے ادھا پونا گھنٹہ گزر گیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے پیر نہ اینے اس بچے نو چکیا ہویا تے آپ آگ چبار تشریف لے گیا. انہیں جس ویلے آپ نے سارے نے آپ کی کرامت بھی کی نہ کیا کی بچے نے پوچھا تو آگ میں سے ہونے آگیا تو آٹیا نظرہ میں آگ سی میں کیا ہوتے گلو گلزار بن گئی میں تے جنت باغ دی سیر کر کے تسی آگے تے وہ آپ کی کرامت بھی کہ سارے نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے رب نے بڑا مقام عطا فرمایا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. آپ تشریف فرمانے اور ولیاں کا ایک طریقہ ہے کہ کسی کا دل نہیں توڑ دے. ولی کسی کا دل نہیں توڑ دے. دنیا دار اسی بندے اسی توڑ دینے کوئی موقع آئے نہ خیر نہیں لیکن اللہ والے دے جڑے اللہ دے نیک بندے نے ولی نو کسی کا دل نہیں توڑ دے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرمانے تھے بیان کرنے والے کون نے خواجہ قطب الدین مختار کاکی. کہہ کیا تو سبحان اللہ. خواجہ قطب الدین مختار کاکی آپ بیان کرنے والے نے ایک کون نے خواجہ قطب الدین بابا فرید پیر و مرشد نے بابا فرید پیر نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے مرید نے یعنی غریب نواز کو لندے نے فرید الدین نو دے دے نے. خواجہ قطب الدین مختار کاکی فرماتے نے خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے نے آپ دے خلافہ مریدین بیٹھے ہوئے نے میں اس محفل میں بیٹھا ہوا ہوں دیواروں ایک بندہ تاجر آ جاتا ہے امیر بندہ کبیر بندہ آ جاتا ہے مال دولت والا بندہ آیا مال دولت والا بندہ جتنا مرضی مال ہو جائے جتنی مرضی دولت آ جائے تمیز بندے نو نہیں آتی تمیز تائی آتی ہے جن تربیت ہوئی ہوئے جب والدین نے اچھی تربیت کی تھی ہوئے پھر تمیز آتی ہے مال دے دولت دے نال بندے نو تمیز نہیں آتی. مالدار بندہ تاجر آ کے آیا نا خواجہ قطب الدین مختار کاکی فرماتے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے مریداں وچوں آپ دے ایک مرید شیخ علی رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے ہوئے نے جس ویلے تاجر آیا تے آ کے آپ دے گربان تو پکڑ لیندا ہے گربان تو پکڑیا نا تے آپ جناب والا کے پیچھے ویکھ رہے نے میرے شیخ بھی بیٹھے ہوئے نے میرے پیر بھائی بھی بیٹھے ہوئے نے انہیں میری انہوں نے سامنے بجلی کر دی ہے کہنے لگا اوے علی اٹھ کتنی دیر تک میں تیرا انتظار کراں گا میرے پیسے مینوں واپس دے میرے پیسے مینوں واپس دے. اس ویلے جناب والا مرید نے کہا یار میں محنت کرنا ہے تکلا کرنا ہے اجے میرے کول کوئی نہیں جس ویلے ہون دے ضرور دے دواں گا. جناب والا کہنے لگا نہیں نہیں ٹائم کوئی نہیں مل سکتا پیسے کٹ پیسے میرے دینا. جناب والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا جو نے لحاظ نہیں کیتا کہ آپ بیٹھے ہوئے نے آپ نے فرمایا علی کی گل ہے عرض کیتی حضور میں نے کول ادھار لیا سی قرض لیا ہے واپس نہیں کرنا ہویا. جناب والا آپ نے فرمایا واپس کرنا سی عرض کیتی حضور دل تے میرا بھی قرض ہے لیکن تنگ دستی نہیں ہے مجبور ہوں کہ واپس نہیں کر سکیا. جس ویلے وہ تاجر کہنے لگا نہیں مینوں ہونی پیسے چاہیے نے جس ویلے انہیں تنگ کیتا نا تے آپ دا دل ٹوٹیا مرید دا تے اکھاں وچوں آنسو آئے نا رون لگ پیا کہ میرے پیر بھائیاں دے سامنے میری نے بےزتی کر دتی ہے میرے خواجہ دے سامنے میری بےزتی کر دتی ہے. تے جڑے مالکاں والے ہوندے نے جڑے مالکاں والے ہوندے نے تے مالک انہاں نوں رون نہیں دیندے مالک رون نہیں دیندے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جس ویلے دیکھیا نا میرا مرید رو رہا ہے ایک تاجر مالدار بندہ میرے مرید دی بےزتی پیا کردا ہے اودی توہین پیا کردا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت
کر کہتے ہیں میری آنکھ جو نم ہے، ارے جب ہم تیرے ساتھ ہیں پھر کس چیز کا غم ہے۔ خواجہ صاحب نے مرید نو نا اشارہ کیتا جدو اسی تیرے نال تینوں کا غم ہے، جب ہم تیرے ساتھ ہیں پھر کس چیز کا غم ہے۔ او پھر مریداں دے مٹانے والے تو کب کا مٹا چکے ہوتے، مٹانے والے بندے مارنے والے کدوں کا مار دیتے ہوتے، مٹانے والے تو کب کا مٹا چکے ہوتے، بچانے والا میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، بچانے والا میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ، میری تو زندگی ہے فقط آپ ہی کے ساتھ، اور رسوائی میری آنکھ نم ہو، میرے خواجہ کو یہ گوارا نہیں ہے، وہ رسوائی میری آنکھ نم ہو، میرے خواجہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ حد کرم سے بڑھ کر بھی، حد کرم کی حد سے بھی بڑھ کر کرم کیا، کرم کی حد ہوتی ہے جڑی اس تو بھی بد کیا اندر میرے تے کرم کی، حد کرم کی حد سے بھی بڑھ کر کرم کیا، دیکھا جو میں نے ان کی طرف بے بسی کے ساتھ، مریداں نے جس وقت میں اپنی بے بسی سمجھی نا تو میں اپنے خواجہ نے دیکھیا سنا کیا وہ کیوں غم میں کر رہے ہیں، اسی دے ہیں اسی دے مالک کیوں گھبرانا پیا، نہ غم کر، فرمایا تاجر حضرا پیسے دی گل ہے مال چاہیے تھا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی جیب میں ہاتھ پایا، فرمایا چادر بچھا، انہیں چادر بچھائی، آپ نے پیسے سکتے، فرمایا لے آنے جنہیں چاہیے نہیں، جنہیں جو دے ایسے نہ کر انہیں لے لیا، کہ مالدار جڑا نا لالچی بندہ کدی رج نہیں سکتا، جنہ مرضی ہوئے کوئی مال آ جائے پیسہ آ جائے رج نہیں ہو سکتا، ہوتا لالچ نہیں ختم ہو سکتا، ہرس ہوتی نہیں ختم ہو سکتی۔ خواجہ صاحب نے جناب فرمایا چک لے، جس لوگ جنہ اپنا کرتے ایسے لے لیا نا، کہتے کہانی اکھے تک رہا، خواجہ صاحب نے نہیں دیکھتے پہ میں ہوں چکل، کہانی اکھے تک رہا، خواجہ صاحب نے نہیں دیکھتے پہ، خواجہ صاحب دیکھ رہے سر پر آپ نے نا آپ کو تجھے پاسے کر چہرہ تجھے پاس پر چک لے انہیں اور زیادہ پیسے چک لے، یعنی جنہ کرد ہے اس کو زیادہ انہیں لے لے، جس نے لے لے نے تر گیا، اپنے کمہ چلا گیا، تو ان جڑے سر نا خواجہ قطب الدین فرمانے ساڈا پیر بھائی سے نا جڑا جدوں نے بےزتی کیتی ہے وہ دی اکھاں چوں آنسو نہیں پھر رکدے، سبحان اللہ، اس گلے فرمایا کسی دا دل نہ توڑ، وہ دی اکھاں چوں آنسو نہیں رکدے، انہوں نے کہ یار پیسے دی گل سی تے لے دو کہ میرے نال گل کردا نا، میرے پیر صاحب نے سامنے انہیں میری بےزتی کر دیتی ہے، میرے پیر بھائیوں کے سامنے انہیں میری بےزتی کیتی ہے، ان جس سے آنسو نہیں روکتے، فرمایا ایک دن گزر گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن گزرے، تے وہی طالب سی نا امیر بندہ تے چادر لئی ہوئی ہاتھ لمکاتا ہوا آ رہا ہے، ہاتھ لمکاتا ہوا آ رہا ہے۔ خواجہ قطب صاحب فرماتے نے پھر اسی دیکھیا کہ خواجہ صاحب دی بات کرتے نہ آ کے ہاتھ جوڑ کے تے معاف کر کے بندے، خواجہ صاحب میں معاف کر دیو، میں معافی دے دو، فرمایا اسی تے رکا دی معافی دینی کی ہویا ہے، پہلیاں نہ بلا گل کر، کہنے لگا دور گل اس طرح بھائی تساں پیسے رکھے سن تے آکھیا چک لے جنے تیرے ہیں نے، تے میں اپنا جڑا قرض ہے اسی کو لے کے نا تے ویکھیا کہ تسی نہیں پہ ویکھدے تے ہور پیسے چک لے، تے دی وجہ تو نا میرا ہاتھ جڑا نا شل ہو گیا ہے، کام کرنا چھڈ گیا، سک گیا ہے، درد ہو رہی، تکلیف ہو رہی ہے، کام نہیں پیا کرتا ہاتھ،
راجہ صاحب معافی دے دو. فرمایا تیری رسج نہیں مکی, تیرا دھیان جے مال والی ہے. فرمایا مال دی وجہ تو یہ کام نہیں ہویا. غریب نواز کا مال کیڑا آپ بنایا وہ رب دے خزانے نے. اور لے جاتا میں کوئی گل نہیں سی. تو کہنا حضور گل پھر کی ہے؟ فرمایا وہ جڑے سن درویش کا دل تروڑیا نا, وہ جڑا درویش کا تو دل تروڑیا ہے, وہ درویش تیرے تے ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو گیا. جس وجہ تو تیرا ہاتھ نہیں پہ کام کرتا پیا, تیرے تے آزمائش آ گئی, تکلیف آ گئی ہے. فرمایا جا میرے درویش کو جا کے راضی کر لے, رب راضی ہو جائے گا. آج قطب صاحب فرماتے ہیں وہی بندہ کرنا امین تاجر گیا حضرت شیخ حدیث صاحب نے ہاتھ بنی, حضور معافی دے, معافی دے دو, اسی معاف کرو کہ تیرا معاف کر دے گا. فرمایا یار اسی درویش لوگ کرنے ہیں کی آکڑا ہے جا میں تینوں معاف کیتا. کہتے نہیں حضور دلوں معاف کرو. آپ نے آگر دلوں معاف کیتا, جس نے خواجہ شیخ ہندی دی زبانوں نکلیا تھا کہ جا تینوں معاف کیتا, تے اس سے میرے رب نے بھی کرم فرما دیتا, وہ ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے لیے فرمایا کسی کا دل نہ توڑو, کسی کی بےزتی نہ کرو, عزت نفس کو مجروح نہ کرو. تے اللہ والے جڑے ہوندے نے وہ دل توڑ دے نہیں, دل جوڑ دے. تو جس ویلے نہ کرم ہو گیا, معافی مل گئی, تے پھر سمجھ بھی آ گئی, سمجھ آ گئی. پھر خواجہ صاحب کی بار گل, حضور بڑی مہربانی, کرم ہو گیا ہے, معافی ہو گئی ہے, ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے. فرمایا جا پھر ٹھیک ہو گیا. تے کہنے لگا ہوں کتنے جانا ہے, ہوں کتنے جانا ہے, ہوں نہیں جانا کتنے بھی, ہوں اتنے جانا ہے. اے ہوندے جی اللہ والے کو رجال لوگ آندے نے جی پتہ نہیں کیڑی پھائی لائی تے جڑا بندہ آندا ہے پھس جاندا ہے, جڑا بندہ آندا ہے پھس جاندا ہے, قید ہو جاندا ہے. اللہ نے اور کو دنیا داری دی پھائی تے نہیں لائی, کو رسی تے نہیں بنی ہے. اے انہاں دی کرامات ہوندی ہیں, انہاں دی مہربانی ہوندی ہے. اور میں جانا میں کہ ہن کتھے جانا ہے, ہن کدے نہیں جانا, ہن جناب تواڈے در تے باری پھر آندا, سبحان اللہ, باری کو کری کرنی. پر گل یاد رکھی, مال جنہ بھی آ جائے, جنہ رب کا کرم ہو جائے, ولایت مل جائے, سب کچھ مل جائے, کسی کا دل نہیں توڑنا. یہ بندے کا درس ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پھر ساری زندگی اللہ نے خود بھی کی ہے اور لوگوں نے بھی اللہ کا ذکر دسیا ہے. اور حضور دی بارگاہ میں سلام عرض کیتا کہ حضور علیہ السلام نے کو جواب دیتا. قبر پاک میں سرکار نے روزے پاک میں جواب دیتا ہے, اے خشکی تے تری دے کتب تیرے تے بھی سلام ہو گئے. تے عطائے رسول آپ دا فلک پڑھ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک تے آپ بھی اس سیرت پاک تے گل کریں گے. اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.